الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے جو ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ 19واں روزہ ختم ہوگا کل 20واں روزہ ہے، اور 20ویں روزے کے بعد عشرہ سوئم شروع ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ عشرہ سوئم جو ہے اس میں رمضان المبارک کے اندر ایک اور عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ عبادت ہے اعتکاف کی عبادت. سب سے پہلے اپنی اس ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں.
یہ آیات جو تلاوت کی سعادت حاصل کی مفتی محمد یوسف ولی صاحب نے، اور یہ آیات سورہ حج کی آیات نمبر 23 سے آیت نمبر 26 تک یہ آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے ستودہ کا راستہ دکھایا گیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اور ان کو ہدایت کی تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ خانہ کعبہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر یہ پوری کی پوری عمارت تعمیر کی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میرے اس گھر کو صاف رکھو، رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اعتکاف کے بارے میں بھی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اعتکاف تمہیں کرنا ہے تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اسے صاف رکھا جائے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف کے آداب کیا ہیں، اعتکاف کون کر سکتا ہے، اعتکاف کہاں ہونا چاہیے، اعتکاف کتنے دن کا ہونا چاہیے، اعتکاف کے اندر کیا شرائط ہیں، ان سب پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور میرے کچھ جو پینلسٹ ہوں گے ان سے ہم سوالات بھی رکھیں گے، اور آپ کی سوالات جو ہے ٹیلی فون کال کے ذریعے سے آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنے اس پروگرام میں اور اعتکاف سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا عمرے کا جو سوال ہے وہ آمنہ کیا ہے؟ وہ آج کا جو ہمارا سوال ہے عمرے کا وہ ہے خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہے، لیکن فون کالز پہ نہیں، آپ نے آپ کی اسکرینز پہ فیس بک لنک ہے اس کو کلک کیجئے، وہاں پہ میسج دیجئے اپنا نام اور اپنا ایڈریس، اپنی سٹی ہمیں بتائیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے روزانہ کی طرح یہاں پہ قرآن دازی ہوگی اور آپ کو جو ایک لکی ونر ہوگا ہم اس کو ایک عمرے کا ٹکٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آج اعتکاف پہ بات کرنے والے ہیں، تو وہ میرے تو بہت سے کویسچنز آ جائیں گے اس میں، لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے کہ ہمیں آج ٹائم بھی کم ہے تو ہم کچن پہ پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچن میں کیا بن رہا ہے۔ بس آپ عمرے کا سوال یاد رکھیں، خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، جی، تو اللہ کا دوست اللہ نے کس پیغمبر کو بنایا ہے اسے آپ جواب دیں گے۔ آج کیا ہے جی؟ آج کیا بن رہا ہے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو وہیں سے سلام کر دیا، میں نے جواب بھی دے دیا تھا آپ کو۔ آج کیا بن رہا ہے؟ آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی چاٹ بنا رہے ہیں، آلو کی پہلے ٹکیاں بنائیں گے، اس کی ہم چاٹ بنائیں گے، اور اس کے علاوہ مینگو کولاڈا ڈرنک ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، جیسے پینا کولاڈا ہوتا ہے ہاں ایسے ہی مینگو کولاڈا ہے۔ اچھا، آلوؤں کا میں نے کیا کیا تھا، 1 کلو آلو لیے تھے، ان کو بوائل کر کے میش کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میرے پاس سالٹ ہے 1 ٹی اسپون کے قریب، یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ کٹی ہوئی لال، ایسا ہوتا ہے فرزانہ کہ زیادہ تر آلو جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، تو اب اس کو میٹھے کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ نمک ڈالیں گے، نمک زیادہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ سویٹ پوٹیٹو جو ہوتا ہے اسے وہ تو شکر گندی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ آلو بھی کبھی کبھی یہ بھی آلو میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ڈائٹ میں اگر آلو آ جائے اور اس کو آپ شکر گندی کہا جاتا ہے ضرور کھائیں، لیکن شکر گندی کے علاوہ اگر یہ میٹھا آلو کھائیں گے بیک کر کے تو وہ بھی ایک طرح سے شکر گندی ہی لگتی ہے۔ بیک بھی اور بوائل بھی کر کے کھا سکتے ہیں۔ اچھا، کٹی ہوئی لال مرچیں میں نے اس میں ڈالی ہیں 1.5 ٹی اسپون کے قریب، اس کے علاوہ پسا ہوا گرم مسالہ ہے، یہ اس میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چاٹ مسالہ ہے 1 ٹی اسپون کے قریب، یہ اس میں چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ چاپڈ ہری مرچیں ہیں، یہ اس میں چلی جائیں گی۔
صحیح, हरा ठीक है, धनिया चॉप्ड है, ये इसमें चला जाएगा. सही है. इसके अलावा प्याज है चॉप, एक अदद ये इसमें चली जाएगी. इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं. बॉल्स बनाने के बाद आप एक अपने हाथ को हल्का सा ऑयल लगा के चिकना करें. चिकना उसकी करने के टिक्कियां बाद ये बनाएं. फिलिंग है. अंदर जो चने हैं, जो काबली चने होते हैं ठीक है. सफ़ेद वाले, उनको मैंने बॉईल करके क्रश कर लिया हल्का सा. तो ये अंदर मैं फिल करूँगी टिक्कियों के अंदर. ओ अच्छा, फिर उसको बंद करेंगे. उसको बंद करके जैसे हम रोटी के अंदर भी कभी कभी पराठा ऐसा बनाते हैं तो उसमें बंद कर हाँ, देते हैं. अंदर फिलिंग करूंगी इसकी. फिर ये कॉर्नफ्लावर है, इसमें कोट करके इसको शैलो फ्राई करना है. जब ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो जाए इसको उतार लें. मेरे पास यहाँ दही है जिसमें मैंने नमक और थोड़ी सी चीनी मिक्स कर ली. ठीक है. इस पे हम इसको पोर करेंगे. ये गार्निशिंग के लिए सेव बारीक वाले ये हैं. इसके ऊपर फिर सही है. इमली की चटनी और सुभान अल्लाह. जज़ाकल्लाह जी. नाज़रीन, ये थे ईरानियन कुरानिक ग्रुप तस्नीम, और बड़ी प्यारी, बड़ी उम्दा जो है इनकी जो है परफॉर्मेंस थी. अल्लाह ताला के अस्मा आपके सामने इन्होंने पेश किए. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच आपका, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए. इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाए देता हूँ. मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब मोहतरमा महमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा. अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम. आप? अल्लाह का शुक्र. और जी उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बलूचिस्तान से ये आए हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगज़ई, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं हेल्प बलूचिस्तान के. हम उनसे जानेंगे कि हेल्प का मतलब क्या है और ये क्या करता है काम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं. ये हेल्प, आप हेल्प के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, HELP हेल्प. जी, जी. इस हेल्प का मतलब क्या है, ये क्या एब्रीविएशन क्या है ये? इसका है हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड प्रोमोटर्स. हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड प्रोमोटर्स. लाइवलीहुड प्रोमोटर्स. ओके ओके. तो ये इसका जो And it makes एब्रीविएशन, help. हाँ जी. एब्रीविएशन जो है वो हेल्प बन गया है. ठीक है. तो बलूचिस्तान में हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जो हेल्थ सेक्टर है, ठीक और है. एजुकेशन पे काम कर रहे हैं. और लाइवलीहुड प्रोमोटर्स में हम हमारे यहाँ, चूँकि बलूचिस्तान में आप सबको पता है कि पानी की बड़ी कमी पानी है. का सबसे बड़ा हमारे मसला है, पास जी. पानी नहीं है, रोशनी तो बिल्कुल भी नहीं है. बलूचिस्तान के सर, अब तो कराची में भी पानी का मसला हाँ, है. बिल्कुल जी. बिजली भी नहीं है वहाँ जी पर. हाँ, ये जी. सब जगह ही है मुझे लग रहा है. ये लेकिन पता नहीं दावे तो यही किए जा रहे हैं कि जी खत, उनके पास वो भी नहीं. वो नहीं है बिल्कुल. तो वो हमारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चल रहे हैं, और उसमें हम लोगों को जाके दूर अफ्तादा इलाकों में बलूचिस्तान के जाके लोगों को ये सोलर लाइट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. अच्छा. जी. तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है. और हेल्थ पे जो हमने अभी तक काम किया है, हमारे यहाँ फ्री मेडिकल कैंप्स हम कर रहे हैं. फ्री मेडिकल कैंप. फ्री मेडिकल कैंप्स जी. और एक मेडिकल कैंप में हम तकरीबन 600-700 मरीज़ों को कवर कर लेते हैं, जिनको अच्छा. मुफ्त दवाएं, एक हफ्ते भर की दवाएं मिल जाती हैं. सही. तो डॉक्टर साहब, ये जो है ये आपकी अपनी ये कोई NGO है या ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप है, क्या है ये? नहीं जी, ये बिल्कुल भी ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, NPO. अच्छा, ठीक है. और दिस इज़ प्योरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है. Right. ये प्राइवेटली हम कर रहे हैं. ये प्राइवेटली कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल. अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट की आपको कोई ना कोई जाहिर है कि लिंकेज तो होता ही होगा, आपको जहाँ जाना है लॉजिस्टिकली या अदर वे कोई कोई और? other जी, support, जी 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 बिल्कुल. गवर्नमेंट का हमें ये सपोर्ट है कि हमारे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने काम करना होता है, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हमारे साथ काम करते हैं, ऑन बोर्ड ले लेते हैं. ऑन बोर्ड ले लेते हैं. और ख़ासकर मैं जिक्र करूँगा हमारी जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो जी. हैं, पर्टिकुलरली फ्रंटियर कोर जो है, राइट सर. जो FC है, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन कर रहा है. हमारे यहाँ चूँकि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू आप लोगों को जैसे ठीक है. पता है, ठीक है. तो वो भी बड़ा अच्छा हैंडल हो जाता है. और दूसरा ये है कि हमें वो लॉजिस्टिक्स देते हैं, हमें उनके मैसेज वगैरह होते ठीक हैं, है. हम ऐसे जगहों पे जाते हैं कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एतकाफ़ कहते हैं कि अपने आप को, अपने वक्त को, अपनी तवज्जो को और अपने आमाल को, इबादत को अल्लाह के साथ यकसू होकर अल्लाह के नाम कर देने को. उसके लिए मस्जिद का होना शर्त है, रोज़े का होना शर्त है. और बैतुल्लाह शरीफ बनवाते वक्त भी अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया
وہ یہی دیا کہ میرا گھر بناؤ جس پر یہاں لوگ آ کر اعتکاف کریں اور اس گھر کا طواف کریں اور اس میں رکوع و سجود کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہر سال کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں رمضان میں ہی ان پر وحی نازل ہوئی، جو پہلی وحی بھی ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، تو لیلۃ القدر کی تلاش ہو رہی تھی جستجو میں، تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں اس میں تو لیلۃ القدر نہیں ہے، تو دوسرا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا۔ تو دوسرے عشرے میں ان پر وحی نازل ہوئی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو پھر آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب میرے ساتھ جس کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے، اب اس میں تو فائنل ہے کہ مل جائے گی، تو اب آ جائیں۔ تو پہلے عشرے میں آدھا مدینہ آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا دیے گئے تھے۔ دوسرے عشرے میں آدھے مدینہ نے اعتکاف کیا، اور تیسرے عشرے میں تقریباً پورا مدینہ ہی الٹ آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ نے ہر سال اعتکاف کیا سوائے ایک سال کے، جب آپ تبوک کے لیے گئے تھے۔ اس سال رمضان میں پھر آپ نے جو نیکسٹ ایئر تھا 2 عشرے اعتکاف فرمایا 20 دن، اور آپ کے بعد آپ کی امہات المومنین ازواج مطہرات سب نے اعتکاف فرمایا اور ہر سال اعتکاف کیا، مسلمان مرد اور عورتیں۔ شروع سالوں میں تو عورتیں بھی ہمیشہ کرتی تھیں، اور اس کے بعد مسلمان مردوں نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ فرض کفایہ ہے، ایک ایریا میں اگر کوئی ایک آدمی بھی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے سب کے لیے سب کی بخشش ہو جاتی ہے، ورنہ سب پر اس کا یعنی کہ یہ تو ایریا کی بات ہو رہی ہے۔ سوچیں جن کے گھر میں کوئی بیٹھ رہا ہوگا تو ان کے لیے کتنا ثواب ہوگا۔ شرائط کیا ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے آپ سے آپ بات کر رہے تھے سر، سوری ہم نے اس وقت بریک پہ جانا تھا، لائٹ آف ہوپ پروجیکٹ کیا ہے؟ جی یہ میں نے گزارش کی کہ لائٹ آف ہوپ جو ہے ہمارا ایک روشنی جو امید ہے، جو ہمارے ہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں، بجلی کا تصور تک نہیں ہے، لوگ جانتے تک نہیں ہے بجلی ہے کیا چیز، ایسے علاقے ہیں۔ اب میں ایک بڑا دلچسپ آپ نے اس میں جواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک علاقہ ہے لورالائی ڈسٹرکٹ کے بعد ایک دکھی ایک نیا ڈسٹرکٹ ابھی بن گیا ہے، وہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس میں کول مائنز بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، تو ہم وہاں پہ گئے تھے، ایف سی والوں نے ہمیں نومینیٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ ایریا ہے، اور وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو جا کے کوہلو جہاں پہ مریوں کا علاقہ ہے وہاں پہ لگتا ہے۔ یہ کچھ سال پہلے نو گو ایریا بن گیا تھا، جب ایف سی نے کافی کنٹرول کر کے، تو انہوں نے کہا یار یہ بہت غریب لوگ ہیں، یہاں پہ ہم یہ لائٹ آف ہوپ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ سولر لیمپس وہاں پہ بتاتے ہیں، یہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، اور میڈیکل کیمپ ہم نے لگایا تھا۔ تو وہاں جب ہم گئے تھے تو رات کو چونکہ اندھیرا تھا، بڑے کھڈے وڈے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، تو میں نے جب پوچھا ان سے کہ یہ کھڈے کیوں بنائے، کہتے جی جو MP صاحب جس کا ابھی ٹینیور پورا ہو گیا، کہتے جی وہ کہہ رہے ہیں میں نے بجلی کے پولز لا کے لگانے ہیں، آپ لوگوں کو ہم نے روشنی دینی ہے۔ سو اس طرح لوگ ان کو جا کے بیچاروں کو ورغلاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا ایک سیمپل دکھاتا ہوں۔ یہ لائٹس ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ بہت ہی پائیدار چیز ہے، اور یہ 4 years وارنٹیڈ ہیں۔ ہاں جی، امپورٹڈ ہے۔ اس میں یہ سسٹم ہے، اگر آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس کی چارج اب کتنا چارج ہو چکا ہے، جیسے موبائل کا چارج وغیرہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کو روشنی چاہیے تو یہ روشنی کے مختلف موڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ روشنی چاہیے، کم روشنی چاہیے، اور جی اور یہ اس میں یہاں سے وہ ہوا بھرا جاتا ہے، تو یہ بلون بن جاتا ہے، جتنا یہ بلون بنتا ہے اس کی روشنی پھیلتی جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی تو یہ 4-5 گھنٹے آپ سورج کی روشنی میں رکھیے گا، اور یہ 10-12 گھنٹے تک آرام سے کام کرتے ہیں۔ سر یہ آپ امپورٹ کرتے ہیں؟ سر یہ امپورٹ کرتے ہیں۔ جی کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں؟ یہ سر ہم ویسے تو یہ ایک بہت بڑا ان کا وہ ہے، ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، ایک وہاں پہ، اور یہ پھر آپ فری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ فری دیتے ہیں جی۔ اچھا، لیکن دیکھیں یہ تو لائٹ آپ پرووائڈ کریں، لیکن مجھے جو کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ اگر لائٹ نہیں ہے تو اس میں نہ پنکھا چلے گا نہ کچھ اور چلے گا۔ جی وہ تو تصور ہی نہیں لوگوں کو، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی گئے تھے ہم وہاں پہ، جس علاقے کا میں نے نام لیا، جی اس علاقے میں گئے تھے تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس جب میں یہ لائٹ روشنی لے کے گیا تھا، وہاں پہ آپ پٹھانوں کے جو قلعے ہوتے، بڑے بڑے مٹی کے قلعے بنے ہوئے ہوتے، اس میں 8 10 12 14 گھر ہوتے ہیں۔ تو ہم جب گئے وہاں پر مغرب ہونے والا تھا اور اب اندھیرا چھا رہا تھا، تو ہم نے دیکھا وہ ایک خاتون دیگ بنا رہی ہیں،
اس دیگ میں وہ لکڑی جو جلا رہی ہے وہ نکالتی ہے اور روشنی کے لیے وہ لکڑی جو ہے وہ دیگ کے اوپر کر کے اور ایک ہاتھ سے وہ چمچہ مارتی ہے. تو جب ہم نے یہ روشنیاں ان کو دے دی تو ان کی دنیا بدل گئی. تو ایک بابا بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس, جب ہم گئے وہ کہہ رہے جی 92 سال میری عمر ہے, اور مغرب کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلے صبح طلوع ہونے تک ہم نے روشنی نہیں دیکھی ہے. کہتا یہ چیز جب اب آ گئی ہے 92 سال کے بعد, ان کے لیے تو یہ حالانکہ بڑی معمولی سی چیز ہے, لیکن ان کے لیے تو پتہ نہیں کتنی بڑی نعمت ہوگی. روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بس سب نے کیا کام کر دیا ہوا ہے, اور روشنیاں, اور یہ سن کے اور دیکھ کے شرمندہ ہو رہے ہیں. آپ یہ بھی بتائیے کہ پانی, آپ نے پانی کا بھی ذکر کیا, وہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. جن علاقوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں پر 1000 سے لے کے 1200-1300 فٹ گہرا پانی وہاں پر ٹیوب ویلز بناتے ہیں. ٹیوب ویلز بنانے کے بعد پھر ہم ان کو چلاتے ہیں. بجلی تو ہے نہیں, وہ بھی پھر یہ سولر پینلز جو ہوتے ہیں بڑے والے پینلز, ان سے چلایا جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر وہ فلٹریشن پلانٹس ہوتے ہیں, اس سے پھر وہ پائپنگز وغیرہ کرتے ہیں جو مختلف. وہ جھولی بھرتے گئے ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار, ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. اور نیاز صاحب کے اس کلام کے مقطع میں جیسے لوگ ہیں ان کا ذکر دیکھیں کیا ہے. کام آئیں گے نا انسان کے مال و دولت, کام آئیں گے نا انسان کے مال و دولت, جائیں گے ساتھ تو بس حسن عمل, جائیں گے ساتھ تو بس حسن عمل جائیں گے. ان کی یادوں کو نیازی جو بسا لو دل میں, ان کی یادوں کو نیازی جو بسا لو دل میں. جتنے خطرات ہیں محشر کے وہ ٹل جائیں گے, ہوگا بیڑا پار, ہوگا بیڑا پار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار, صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار, صرف ایک بار. دو لفظ کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کی جو آپ بات کر رہے تھے. ہم نے جب شعور سیکھا, پہلا سبق پڑھا تو علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھی, اور دو باتیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا, میں راہ میں روشنی کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے, آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح ان کے اپنی ایک ذات ہیں, اتنے محدود وسائل, لیکن دیکھیے وہ لٹرلی روشنی کا کام کر رہے ہیں. الگ ایک ہی جگہ ہے, اور ان کو میرے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو چڑیا کا تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اور ہم حیران بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہم شرمندہ بھی ہیں کہ 70 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے, اور ہم ٹیلی ویژن پہ ڈٹائی اور بے حیائی کے ساتھ اپنے تمام لیڈروں کو کہتے سنتے ہیں کہ ہم نے روشنیاں بکھیر دی ہیں, دودھ شہد کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں. اور آج ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں ہمارا اتنا بڑا صوبہ کن حالات کا شکار. ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہم گفتگو مزید بھی کریں گے. تابندہ آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ابتدائی گفتگو میں نے رکھی تھی, میمونہ صاحبہ نے کچھ اس کو جو ہے وہ پیش کیا, بتایا کہ اعتکاف ہے کیا, اعتکاف کی شرائط کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اعتکاف کیا کرتے تھے. تو یہ ابتدائی گفتگو ہم نے کی تھی. ہم ایک مفتی صاحب کے بات کرنے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زبیر بھائی اور آمنہ, آپ کا ماشاء اللہ ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے. میں کراچی سے عامر بات کر رہا ہوں. جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. زبیر بھائی میری ایک چھوٹی سی خواہش تھی اور ایک سوال تھے. جی بتائیے, پہلے خواہش بتا دیجیے.
خواہش یہ ہے کہ زبیر بھائی میں ہر سال کوئی کے لیے اپلائی کرتا ہوں والد کے لیے عمرے کے لیے, لیکن آتا نہیں ہے نام, اور میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے زندگی میں کہ اپنے والد کو عمرے پہ بھیجوں, لیکن نام نہیں آتا. تو آپ اس پہ ٹرائی کریں نا فیس بک پہ جو ہم نے سوال دیا ہوا ہے. نہیں آتا ابھی, میں ہر سال ٹرائی تو پھر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا جب بلاوا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہی آپ جائیں گے, اس سے تو نہ ہم کچھ کر سکتے. تو والد کا بھی یہی ہوگا کہ ان کا بلاوا ہوگا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بس آپ وسیلہ بن جائے اگر ہو سکے تو. میں کیسے وسیلہ بن سکتی ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو عامر صاحب, آپ کا ویسے آپ کی بات اپنی جگہ پر, لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی لوگ سوال کے جواب دیتے ہیں نا, ہر ایک کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے, ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر جائے, مدینہ میں روضہ رسول پر حاضری دے, وہاں پر سلام پیش کرے, ہر ایک کے ظاہر خواہش ہوتی ہے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکے گا کہ وہ آپ کا سوال کیا ہے؟ لیکن آپ سوال اپنا بتائیے, آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ تو تھے میرے کہ اعتکاف میں بہت سے لوگ بیٹھ کر بھی جو ہے نماز نہیں پڑھتے, اعتکاف میں ٹائم پاس کرتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں. ٹھیک, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جو لوگ روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں, ان کا لحاظ نہیں کرتے روزے داروں کے لیے, تو ان کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ بہت اچھے سوال ہیں, کیا حکم ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم مفتی صاحب کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں یہ سوالات. مفتی صاحب, ایک تو یہ کہ اعتکاف کے بارے میں جو انہوں نے کہا, آج کل ایک اور رواج چل نکلا ہے. اعتکاف اصل میں دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور لو لگانے کا نام ہے, جو میں سمجھتا ہوں. لیکن اب اجتماعی اعتکاف کی جو ایک رواج چل نکلا ہے, اس میں اجتماعی اعتکاف ایک طرح سے پکنک بن جاتا ہے. وہ لوگ آتے ہیں وہاں پر مسجد میں بیٹھتے ہیں, وہ گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ کھانے کھا رہے ہیں, ساتھ جو ہے وہ دعوتیں بھی چل رہی ہیں, اور پھر ایسی سچویشن بھی کبھی کبھی آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نماز کے وقت پیچھے چلے جاتے ہیں, نماز بھی نہیں ادا کر رہے ہوتے. آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد, صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر صاحب, بڑے اہم سوال ہیں کہ قرآن پاک نے ایک تو یہ فرمایا کہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ اپنی بیویوں سے یعنی عمل زوجیت سے دور رہیں جی مسجد میں. جی اب یہ حکم عام ہے جی, صرف بیویوں سے نہیں, باقی جو معاملات ہوتے ہیں, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اعتکاف کے لغوی معنی ہے رکنا یا دھرنا دینا جی, اللہ سے لو لگانا. اب ہم نے اجتماعی جو اعتکاف ہیں وہ کر تو لیے ہیں, علماء نے اس کی اجازت تو دی ہے, مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کی روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ہم تقوی حاصل کرتے تھے, یکسوئی ہوتی تھی, وہ نہیں ہے. اب صرف اجتماعی اعتکاف کی بات نہیں, اب مسجدوں کے اندر ٹی وی چلا دیے ہیں. جناب وہ پیر صاحب کی تقریریں آ رہی ہیں, وہ اپنے استاد کی کیسٹیں ہم نے لگا رہی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اس کو سنے نہ سنے, سمجھے, اتفاق کرے یا نہ کرے. تو مسجد اس کے لیے نہیں تھی, وہاں تقریریں لگا دیں, وہاں ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے سنیں, مناسب نہیں ہے. مناسب ہی نہیں. وہاں تو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, درود پاک پڑھنا ہے, نوافل کی کثرت کرنی ہے جی. اور ضروری ہاں اگر کسی کو مطالعے کا شوق ہے تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے یا قرآن کے اوپر غور و خوض کرے, قرآن پاک کو پڑھے. تو یہ چیزیں ضروری تھی. تو ہم نے جو دین کے ساتھ دن بدن ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ قوم ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. اس کے برعکس ہے, ہم نے ابھی کوئی ترقی نہیں کی. ایک تو ہماری سوچ جو ہے نا وہ جمہوری سوچ ہے, اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ترقی یافتہ اگر ہم ہوتے تو ہم دین کو سمجھتے. جو اعتکاف کے شرائط, قواعد و ضوابط جو اللہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دیا ہے, ہم اس پر عمل کرتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. جی ہم نعت جو کا ہے وقت وہ ہو گیا ہمارا. ایک نعت ہم سن لیتے ہیں. ہمیں نعت جو سنا رہی ہیں وہ ہیں ترازیہ ناصر. ترازیہ ناصر ہیں جن سے ہم نعت سنیں گے. السلام علیکم. ترازیہ, آپ کے نام کا مطلب کیا ہے ویسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جنت میں ایک جھاڑی ہے, اس کا نام ہے. اچھا ٹھیک, ماشاءاللہ, ترازی ان کے نام سے مہکتی رہتی. بہت بسم اللہ کیجیے. چلیں جی, بسم اللہ. بن گئی